اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کو آپ نے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جب چاہیں اس وقت آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی حاجت ہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی، ہر نیک دلی مراد کو پانے کے لیے وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہر نیک مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ روزانہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے جو دعا بھی مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ یہ یقیناً آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ خود بھی اس عمل کو کر کے دیکھیں اور اس کے فوائد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے آپ اللہ سے جو دعا بھی مانگیں گے اسی وقت وہ دعا قبول ہوگی۔ 1 یا 2 دن کے اندر یا فوراً ہی وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ اس عمل سے مجھے خود بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اس عمل سے مجھے جو حاجت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ مجھے جو بھی ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہوں یا میں کسی نیک مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہوں تو میں خود یہ عمل کر کے اللہ سے دعا کرتی ہوں اور اس کام کے لیے شروع ہو جاتی ہوں، یعنی اس کام کو کرنا شروع کر دیتی ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اسی دن کامیابی مل جاتی ہے، یا 1-2 دن کے اندر مجھے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا، فلاں حاجت میری یہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، جلالی عمل ہے، جلال رکھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ کے حضور گر گڑائیں گے تو اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے اس اجتماع کو دیکھ کر فرشتوں سے فخریہ یہ فرماتا ہے، اے فرشتوں، دیکھو یہ میرے بندے غبار آلودہ پر گندا حال اور ہر دشوار تنگ راستوں سے چل کر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تم گواہ رہو کہ جو کچھ انہوں نے مجھ سے مانگا اور دعا کی میں نے سب کچھ قبول کر لیا، میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، اور جس بات کے لیے انہوں نے سفارش کی وہ بھی قبول کر لی، اور ان میں جو نیک ہیں ان کی وجہ سے بد لوگوں کو بھی بخش دیا، اور سوائے حقوق کے جو کچھ انہوں نے سوال کیا وہ سب کچھ میں نے انہیں عطا کیا، یعنی سب کچھ میں نے دے دیا۔ یہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ عرفات کے اجتماع کو دیکھ کر فرشتوں سے اللہ فخریہ طور پر فرمایا کرتے تھے۔ تو جب آپ مسجدوں میں جائیں، میرے جو بھائی ہیں وہ مسجد میں تراویح وغیرہ پڑھیں یا نماز ادا کریں، تو جو لوگ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ خود دعا کریں وہ خود بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر خود دعا مانگنے میں کوئی جھجک محسوس ہوتی ہے یا خود دعا نہیں مانگ رہے تو وہ کسی دوسرے کو، کسی قاری صاحب کو کہہ کے دعا مانگے کہ ہم سب کے لیے خصوصی دعا کریں، ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں اور اس اجتماعی دعا کی وجہ سے اللہ کریم ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ میری مائیں بہنیں جو نماز تراویح ادا کرتی ہیں یا جمعہ کی نماز ادا کرتی ہیں جسے صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، یہ نماز ادا کرنے کے بعد جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و قارب کے لیے خصوصی دعائیں مانگا کریں۔ اجتماعی دعا جو ہے وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ جب آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ کو کس کی آمین پسند آ جائے اور اللہ آپ کی دعا کو سن لے اور قبول فرما لے۔ تو یہ تو میرے آقا نے بھی فرمایا کہ جب اہل عرفات والے اجتماع کے وقت دعائیں کیا کرتے تھے تو اللہ فخر سے اپنے فرشتوں سے کہا کرتے تھے کہ تم گواہ رہو میرے بندوں نے جو مجھ سے مانگا ہے میں
میں نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا۔ اتنا بڑا ثواب ہے اکٹھے بیٹھ کر دعا کرنے کا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر دعا کیا کریں۔ افطاری کے وقت بالخصوص دعا کیا کریں۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے جو دعا بھی کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس عمل کو نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد کر لیں تو یہ بھی بڑا افضل ہے، لیکن اگر آپ نماز مغرب یا عشاء کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے پورے دن میں جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس وقت بھی کر سکتے ہیں، یا کسی نماز کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے۔ جو لوگ چلتے پھرتے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ توجہ سے سن لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام کا ورد کرنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، آپ نے ان کلمات کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے رو رو کر انکساری سے، عاجزی سے مانگنا ہے اللہ سے۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ میری جو مائیں بہنیں یا بھائی کسی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ نماز تہجد میں اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے، یعنی تہجد کے وقت جب آپ نوافل ادا کر کے بارگاہ الہی میں دعائیں کریں گے، سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے تہجد کے وقت کھلے رہتے ہیں۔ تہجد کے وقت آپ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ تہجد میں پڑھ لیں۔ تہجد میں آپ نہیں پڑھ سکتے تو نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ کے 21 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا اپنی رضا میں مجھے راضی فرما۔ یا اللہ مجھے صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا مجھے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا مجھے اتنی ہمت دے کہ میں تیری بے بہا عبادت کر سکوں۔ اور مولا اس عمل کو میں نے جس مقصد کے لیے کیا ہے اس مقصد میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ میری تمام حاجات کو پورا فرما، نیک دلی خواہشات کو، نیک دلی مرادوں کو پورا کر دے، میری دعاؤں کو قبول فرما لے، اور مولا میں جو بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں مولا اس کے جواب میں مجھے ہر وہ چیز عطا کر جس کی مجھے ضرورت ہے، مجھے طلب ہے۔ مولا مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا سوائے اپنے۔ یا اللہ ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے عطا کرنا۔ مولا ہم پر رزق کے، دولت کے بند دروازوں کو کھول دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ مولا اپنی عطاؤں کے دروازوں کو کھول دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے میری طرف آ کے تو دیکھ، میں تیرا نہ ہو جاؤں تو کہنا، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، کل کائنات تیرے قدموں میں نہ رکھ دوں تو کہنا، میری طرف ایک قدم آ کے تو دیکھ، تیری طرف 2 قدم نہ آؤں تو کہنا، میری طرف 4 قدم آ کے تو دیکھ، میں تیری طرف بھاگتا ہوا نہ آؤں تو کہنا، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، تجھے بادشاہ نہ بنا دوں تو کہنا۔ اللہ کی ذات اپنے بندے کو پکار پکار کے کہتی ہے کہ اے ضرورت مند، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے یہ مہینہ بھی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، اس مہینے کی قدر کریں، ایک ایک گھڑی یاد الہی میں گزاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ آج میں نے آپ کو جو عمل بتایا ہے یہ عمل میری روز مرہ کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو میں پورا کرنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ سے دعائیں کرتی ہوں، اور میری ضرور وہ حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مقصد میں مجھے کامیابی ملتی ہے جس کے لیے میں اللہ سے دعائیں کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ میرا آزمودہ ہوا عمل ہے، آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں،
اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔